अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लफ्ज़ 6वीं सदी में चाइना में पैदा हुआ। वो ताओइज़्म का बानी भी था। बहुत ज्ञानी और समझदार आदमी था। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। कुर्बो जवार से लेकर दूर दराज इलाकों से लोग उससे मिलने आते, उसकी बातें सुनते और उसके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करते। उसकी शोहरत इतनी फैली कि उस वक्त के बादशाह के कान में भी लोगों ने उसकी दानाई और अक्लमंदी की दास्तानें पहुंचाना शुरू कर दी। उसकी शोहरत और अक्लमंदी की दास्तानें सुनकर एक दिन उस वक्त के बादशाह के दिल में आया कि लौज़े से जाकर मिलकर देखते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और इस तरह से उसके इल्म और दानिश का इम्तहान भी हो जाएगा। हम उसकी दानिश को भी देख लेंगे और अगर उसके पास हमारी कोई मुश्किल का हल हुआ तो वो भी हासिल करेंगे। तो बादशाह अपने जाहो जलाल के साथ अपने सिपाहियों और फौजियों को साथ लेकर लौज़े की तरफ चल निकला। जब वो उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ लौज़े रहता था तो उन्होंने देखा कि लौज़े अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोद रहा था। उसके सिपाही और वो जो घोड़ों पर सवार थे उसके करीब आकर खड़े हो गए, लेकिन लौज़े ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में मगन ही रहा। वो गड्ढा खोद रहा था, वो गड्ढा ही खोदता रहा। बादशाह इंतज़ार करने लगा कि कब ये हमारी तरफ मुतवज्जो हो और हम इससे कोई गुफ्तगू, कोई बात वगैरह कर सकें। लेकिन लौज़े उन सब से बेनियाज गड्ढा खोदने में मसरूफ़ रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा गुजर गया, लेकिन लौज़े ने बादशाह और उसके सिपाहियों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ और उसे इस बात की तकलीफ़ भी हुई कि मैं इस शख्स से इतनी दूर से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन ये हमारी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। उसको अपनी हद तक और तहकीर महसूस हुई। उसने कहा कि इस फजूल आदमी से मिलने की, बात करने की, गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत है, जिसको ये तक एहसास नहीं कि उसके दर पर बादशाह आया है, जिसके पास बादशाह से बात करने का वक्त नहीं। ऐसे आदमी से बात करने का क्या फ़ायदा। वो वापस मुड़ने ही लगा था कि अचानक उसके ज़हन में ख्याल आया कि इतनी दूर मैं आ तो गया हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा इंतज़ार और कर लेते हैं। आखिर ये अपना काम ख़त्म करके बैठेगा, फारग होगा, हमारी तरफ मतवज्जो होगा तो उस वक्त हम इससे बात कर लेंगे। थोड़ा इंतज़ार और कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। देखें तो सही, इसकी इतनी शोहरत, इसकी दानिश की दूर दूर इलाकों में फैली हुई जो शोहरत है,
آج دیکھتے تو ہیں کہ یہ ہے کتنے پانی میں۔ بہرحال کچھ اور انتظار کرنے کے بعد لاؤزے اپنے کام سے فارغ ہوا اور اپنا سامان وغیرہ رکھ کے وہ سپاہیوں اور بادشاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا اور کہا کہ حکم کریں حضور، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے بڑے عجیب و غریب انداز میں اسے کہا کہ میں اتنی دیر سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں، جبکہ تم ایک معمولی سا کام یہ گڑھا کھود رہے تھے، تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ تمہارے در پر بادشاہ آیا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوں، اس سے بات کروں۔ لوگ تو میری قدم بوسی کے لیے اتنی دور سے تحفے تحائف لے کر آتے ہیں کہ میری ایک جھلک ہی نصیب ہو جائے، جبکہ میں بقلم خود بذات خود تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن تم نے ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ اب تو تم سے کوئی بات کرنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا۔ تم تو ہمارے معیار پر پورا نہیں اترے۔ ہم تم سے کیا علم کی باتیں یا دانائی کی بات کریں اور تم سے مستفید ہوں؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ہم حاصل کر سکیں اور ہمیں وہ چیز فائدہ پہنچا سکے۔ تم ہمیں کیا دے سکتے ہو؟ تم تو ہمیں توجہ بھی نہیں دے رہے، تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، ہم تم سے کوئی علم کی بات، کوئی دانائی کی بات حاصل کر سکیں گے۔ لاؤزے اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے تو آپ کو سارے علم کی بات بتا دی ہے، میں نے تو آپ کو سمجھا دیا ہے جو میں نے آپ کو سمجھانا تھا، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں سے کیا اخذ کرتے ہیں۔ بادشاہ ٹھٹک گیا، اس نے کہا، تم نے تو بات ہی نہیں کی تو ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، ہمیں سمجھ کے آنی ہے۔ تم تو بس یہ کھڈا کھودنے میں ہی لگے رہے ہو اور ہماری طرف تمہاری توجہ ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا، دیکھو، میں نے جو سمجھانا تھا تمہیں سمجھا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا سمجھا دیا؟ لاؤزے کہنے لگا، دنیا میں ہر شخص کوئی نہ کوئی مقصد لے کر پیدا ہوتا ہے، تمہارا بھی کوئی مقصد ہوگا، تمہاری بھی خواہش ہوگی کہ تم اپنے مقصد میں کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤ، اور شاید اسی لیے تم میرے پاس آئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ ظاہر ہے میں کسی مقصد کے حصول کی خاطر ہی آپ کے پاس آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے مجھے آپ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے وقت ضائع کرنے کے، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا۔ لاؤزے پھر مسکرایا، اس نے کہا، تم نے دیکھا جب تم آئے تو میں یہ گڑھا کھود رہا تھا، میں اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ مجھے تمہارے آنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ دیکھو، کوئی بھی کام ہو، دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ کام کرنے والا اور دوسرا وہ کام
جسے کرنا ہے۔ جب کام کرنے والا اس کام میں اتنا مگن ہو جائے کہ کرنے والا نہ رہے، بس وہ کام ہی رہ جائے اور وہ پروسیس کا ایک حصہ بن جائے، پروسیس ہی بن جائے، اور اپنا آپ اس کام میں گنوا دے، تو ایسی یکسوئی آپ کو کسی بھی کام میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس شخص کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا جو اپنے کام میں اتنا مگن ہو کہ دنیا و مافیا سے لے کر اس کی اپنی ذات بھی اس کام میں گم ہو جائے۔ ایسے شخص کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ شخص حقیقتاً یقینی طور پر ضرور کامیاب ہوتا ہے جو اپنے کام میں اتنی یکسوئی اور اتنا گم ہو جائے کہ صرف کام رہ جائے اور کرنے والا باقی نہ رہے۔ تو دوستو، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی کام میں، کسی بھی فیلڈ میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو اتنی دلجوئی اور دلچسپی کے ساتھ اور اتنا گم ہو کر کریں کہ بس وہ کام ہی رہ جائے، آپ کو دنیا و مافیا اور اپنی ذات تک کا بھی احساس باقی نہ رہے، صرف وہ کام، وہ پروسیس، وہ عمل ہی باقی رہ جائے، تو کامیابی آپ کے قدم چومے۔ اس نسخے کو، لاؤزے کی اس بات کو آپ آزما کر دیکھیے، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔